رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ہر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے کلام سے رجوع کرتا ہے۔ قرآن کریم سے رجوع کرنا، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا بھی ایک بہترین عبادت ہے۔ ایک آئی ٹی سیل ہے ہمارے ملک میں، انفارچونیٹلی اس نے ایک بہت ہی برا پروپیگنڈا جو ہے وہ قرآن کریم کے اگینسٹ جو کہ چلا رہا ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہم لوگوں کی بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ صحیح باتوں کو منظر عام پر نہیں لا پاتے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے ان ویڈیو سیریز کے ذریعے۔ آج میں بات کروں گی فلسفی آف ہیومن لائف کی، کیونکہ آج شاید اس پر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ موضوع جو ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ حیوان بن چکا ہے اور جو انسانی جو اقدار ہیں ان کو بھول چکا ہے، تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے سورہ بقرہ کی جو سیکنڈ چیپٹر ہے قرآن کریم کا، اس کی 30ویں آیت سے 34ویں آیت تک ہم گفتگو کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، و اور از جب، قالا کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ ملائکہ سے، انی بے شک میں، جاعل بناؤں گا یا بناتا ہوں، فی الارض، فی کے مطلب ہوتے ہیں ان، الارض یعنی دا ارتھ، خلیفہ سکسیسر۔ جب کہا آپ کے رب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین جو ہے یہ ان کو وحی کے ذریعے یہ آیات سنا رہے ہیں، اور یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب کہا آپ کے رب نے، یہ آپ جو رسول اللہ سے مخاطب ہیں، جب کہا آپ کے رب نے ملائکہ سے، بے شک میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ وہ بولے کیا تو ایسے کو بنائے گا کہ جو فساد کرے اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے، فیہا کا مطلب ہے، ہاں مطلب ہوتا ہے ہر، ارض جو ہے وہ فیمنن جینڈر ہے، تو فیہا یعنی اس میں، فی کا مطلب ہے ان، ہاں یعنی ہر، یعنی کہ زمین میں، ٹھیک ہے۔ کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا کہ جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے، فرشتوں نے اپنی دعوے داری جو ہے وہ خلافت کے لیے پیش کی کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ پروردگار نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر آیت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر یہاں پر کلہا ہے، الاسماء کلہا، علما یعنی پڑھایا، آدم آدم کو، الاسماء the name یا the information، کلہا کل یعنی all، سب، ہا یعنی پھر وہی زمین کی طرف، اضافت جو ہے وہ زمین ارتھ کی طرف ہے، کہ یعنی ارتھ سے ریلیٹڈ ٹوٹل انفارمیشن آدم کو دے دی۔ اور اس کے بعد پھر چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ تو ملائکہ نے کہا کہ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے، اس کے سوا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور تو جو ہے وہ پاک ہے، تو علم اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے آدم تم ان کے نام بتاؤ، اور پھر آدم نے ان کے نام جو ہے وہ بتا دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ انہی آیات پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ کچھ عربک، کہیں کہیں پر میں نے
ترجمے کے ورڈز کے ساتھ پڑھا تھا تاکہ وہ چیزیں آپ کے دھیان میں رہیں، کیونکہ اس کے بغیر سمجھانا ممکن نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلی چیز جو کہی گئی ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، تو یہ لفظ خلیفہ یہ فلسفی آف ہیومن لائف کو سمیٹے ہوئے ہے۔ خلیفہ یعنی کہ سکسیسر۔ انسان کس کا سکسیسر ہے اور کیسے سکسیسر ہے، کس طرح؟ یہ چیز جب ہم ہیومن لائف کے بارے میں سوچتے ہیں تب ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم جو پرسیو کر سکتے ہیں ورڈ ہے نا، پرسیپشن میں ہمارے جتنے بھی یہ دنیا ہے، اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں، جتنی بھی کریچرز ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے: منرل کنگڈم، ویجیٹیٹیو کنگڈم اور اینیمل کنگڈم۔ منرلز یعنی کہ آئرن ہے، اسی میں کیلشیم ہے، آکسیجن ہے، یہ سب کچھ آ گیا اس میں۔ اور ویجیٹیٹیو میں سب پیڑ پودے، بیلیں، یہ سب چیزیں آ گئیں۔ اور اینیمل کنگڈم میں آ گیا جتنے بھی جانور ہیں، یہ سب اینیمل کنگڈم میں آ گئے۔ انسان ان سب کے اوپر ہے، بلکہ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر برتری کے الفاظ میں کہیں تو اس طرح ہیومن جو ہے وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ کسی جانور کو تو اپنے سفر کے لیے استعمال کرتا ہے، کچھ کو بوجھا ڈھونے کے لیے، اپنے دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، کچھ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اس کی کھالوں وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، کچھ کے ذریعے اپنا پیٹ بھی بھرتا ہے، اور اپنی طرح سے اس کو طرح طرح سے جو ہے وہ اپنی سہولیت کے حساب سے اس کو رکھتا ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے۔ اور دوسری جو خاصیت لفظ اس کی سکسیسر یعنی کہ جانشینی کی یہ ہے، ایک تو جانشینی یہ ہو گئی کہ جس میں حاکمیت کی بات ہوتی ہے، تو وہ ان سب چیزوں کے اوپر، باقی مخلوق کے اوپر اس کی حکومت ہے۔ اور دوسرا ایک سکسیسر کے معنی یہ ہوتے ہیں جانشینی، خلیفہ یعنی جانشین کے معنوں میں آتا ہے۔ تو جانشین یعنی کہ اتنا جو آج جو انسانی سماج اتنی ترقی کر گیا، یہ اسی لیے کر گیا کہ ایک انسان، ایک جنریشن دوسرے جنریشن کی جانشین تھے۔ خالی بائیولوجیکل وے میں نہیں بتا رہی ہوں، فیملی کے اس میں، بلکہ پوری طرح آپ دیکھیے قدیم انسان کیسا گھر بناتا تھا، آج کے انسان میں گھر دیکھیے، یہ اپنا جو علم اور ایکسپیرینس تھا اس نے دوسری جنریشن کو دیا۔ ڈاکٹرز کو دیکھیے، کہاں سے کہاں تک علم میڈیکل اس میں فیلڈ میں بھی آ گیا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک ڈاکٹر کے ذریعے نئے ڈاکٹرز کو، جو پرانے ایکسپیرینس جو ڈاکٹر تھے، وہ نئے ڈاکٹروں کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیے، چاہے وہ وکیل ہوں، چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہاں ریلیجن معنی نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کے انڈر میں اگر کسی کو پڑھنا ہے تو اتنے مارکس آنے چاہیے، اتنے ایگزامس کو کوالیفائی کرنا چاہیے، پھر اس تک جاتے ہیں اور وہ سب کو علم دیتا ہے۔ تو یہ جو اب جو جانور ہیں، جیسے کہ بیا ہے، اس کا بہت کریٹیو لوگ جو ہیں، بیا وغیرہ جو جانور ہیں، یہ چڑیاں ہیں، یہ اپنے گھر بناتی ہیں، لیکن تب بھی ایسے ہی بناتی تھیں، آج بھی ایسے ہی بناتی ہیں، کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ یہ چیز، یہ تبدیلی، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ صرف اور صرف انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے، کیونکہ انسان کو اس کے لیے کیپیبل بنایا گیا ہے۔ پہلی چیز۔
دوسری چیز جو ہمیں سننے میں آتی ہے جو فرشتوں نے کہا کہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، یعنی کہ ورسٹ ہیومن وہ ہیں، بدترین انسان وہ ہیں جو فساد کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، اور بہترین انسان وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم نے جو بتایا کہ سارا جو انفارمیشن ہے، علم جو ہے وہ آدم کو دیا، یعنی کہ ہیومن بینگز، مین کائنڈ پوری طریقے سے کیپیبل ہیں اس کے لیے جو آج وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ویکسین انوینٹ ہو جاتی ہیں بیماریوں کی، ہوائی جہاز بن گئے، اتنا سب کچھ جو ہو گیا یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ انسان اس کے لیے کیپیبل ہے۔ انسان علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری طریقے سے کیپیبل بنایا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں اس سے ریلیٹڈ ایک آیت کا ذکر اور کر دوں کہ یہ بات کچھ لوگ اس سے نہ ٹکرا دیں اس بات کو کہ قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے کہ جب تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے آنکھ، ناک اور دل بنائے تاکہ تم علم حاصل کرو۔ تو یہ جو ذریعے ہیں، یہ جو سینسز ہیں انسان کے جو کہ اس کو حصول علم میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ جو ہیں ظاہر سی بات ہے آدمی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اگر وہ ان کا اپنے جو صلاحیتوں کا، یہ اس کے دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت، اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرے تو وہ علم حاصل کرے گی۔ جو میڈیکل فیلڈز میں آتے ہیں وہاں جتنی زیادہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے اتنا ایکسل کریں گے، اسی طرح باقی فیلڈز بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے کیپیبل ہے، اور وہ اس کا بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے اور اس سے انسانی فلاح میں لگائے، یعنی کہ وہ اپنا جو مقصد خلقت جو ہے وہ اس کا ہے جانشینی، یعنی کہ اپنے سے جو دوسری جنریشن ہے اس کو وہ علم دے۔ یہ ہے انسان کی حیات کا فلسفہ کہ انسان علم حاصل کرے اور اس کو دوسری جو نسلیں ہیں ان کے حوالے کرے، دوسرے انسانوں کے حوالے کرے، تاکہ انسانی سماج کا ڈیولپمنٹ ہو۔ یہ ہے فلسفی آف ہیومن لائف۔ اور برا پارٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے فساد کرے اور خون بہائے۔ اور جب آدم نے سارے نام بتا دیے تو ایک آیت میں نے خاص طور پر بات وہیں پر مکمل ہو جاتی، لیکن یہ ہے کہ سجدہ کیا، ضروری سمجھتی ہوں اس آیت کو، آیت نمبر 34 کو بتانا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے جو ہے وہ تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ کافرین میں سے تھا، اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اس سے مطلب نہیں ہے، لفظ کافر سے مطلب ہے، بہت کنٹروورشل ورڈ ہے، اور بہت ہی زیادہ لوگوں نے سب سے زیادہ پروپیگنڈا اسی لفظ کو لے کر کے ہو رہا ہے۔ آئی ٹی سیل والوں نے نان مسلم کا نام کافر رکھ دیا ہے، مسلمان آپسی میں ایک دوسرے کا نام کافر رکھ لیتے ہیں، اور قرآن کریم میں دیکھیں تو ابلیس کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ابلیس نے ایگزسٹنس آف گاڈ کا انکار نہیں کیا تھا، عبادت بھی کرتا رہا ہے، لیکن قرآن اس کو کافر کہہ رہا ہے، اور کافر کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ ریزن جو بتا رہا ہے وہ ہے تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ لوگ
اس میں غور و فکر کریں اور اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کا علم ہم کو دے اور اپنی ہم ذمہ داری کو بھی نبھائیں تاکہ ہم اس کی جو نالج ہے یہ منظر عام پر لائیں تاکہ جو فالس جو پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں وہ ختم ہو سکے. ہم ابلیس کے واقعے پر کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ فلسفی آف ہیومن لائف جو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے شاید وہ کچھ حد تک آپ کی سمجھ میں آئی ہو. اگر آ گئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا.